ٹیکنالوجی آپ کے پاس بھی ہے اور پاکستان کے پاس بھی ہے. ود ان 90 سیکنڈ آپ کے جہاز کا ملبہ پہاڑوں میں پڑا تھا. تو پاکستان نے 186 ٹارگٹس کو لاک کیا ہے. فضائی حوالے سے پاکستان کو اتنی واضح برتری حاصل ہے. سیاسی میدان کی ہر بڑی خبر سے آگاہ رہنے کے لیے ہمارے چینل آزاد سیاست کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں ہوں ملیحہ خان اور آپ دیکھ رہے ہیں آزاد سیاست. کل سے آج تک بہت سی اہم ڈیولپمنٹس ہیں جو اب تک ہو چکی ہیں. ڈی جی آئی ایس پی آر اور وزارت خارجہ اسحاق ڈار کی پریس کانفرنس ہوئی. بڑی اسپیسیفک قسم کی تھی اور بڑی ڈیٹیلڈ پریس کانفرنس تھی جس کے اندر انہوں نے پہلگام کا جو فالس فلیگ آپریشن جس دن سے سٹارٹ ہوا اس دن سے لے کے آج تک جتنی بھی ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں اور جتنی بھی چیزیں جتنی بھی اس کے اندر پیش رفت ہوئی ہے اس سب کو انہوں نے بڑا ڈیٹیل ڈسکس کیا. اور اس کے اندر کچھ امپورٹنٹ چیزیں بھی ہیں جو کہ رکھی, وہ بھی ہم ڈسکس کریں گے آج. اس کے علاوہ یہ کہ انڈیا کے اندر اسپیسیفکلی کیا چل رہا ہے, انڈیا کی اپنے جو ان کی فورسز ہیں ان کے اندر کیا چل رہا ہے وہ بھی ہم ڈسکس کریں گے. اور کشمیر کے ارد گرد کے جو ایل او سی کے جو ارد گرد کے گاؤں ہیں جو کشمیر کے انڈر لائے کرتے ہیں وہ بھی خالی کروا لیے گئے ہیں, اس پہ بھی ڈسکس کریں گے کہ وہ کیوں خالی کروا لیے گئے ہیں. اور جو ایک وہ کہتے ہیں نا جنگی جنون ہندوستان پہ سوار ہے تو وہ کہاں تک پہنچا ہے اور وہ کس مس ایڈونچر کی تیاری کر رہے ہیں اور وہ کیا کر سکتے ہیں یہ مس ایڈونچر, اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے. اور یہ سب بات کرنے کے لیے آج میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں حماد حسن صاحب. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں, شکر اللہ کا. ہم نے کانفرنس تو دیکھی جو ابھی ریسنٹ بالکل ابھی ہوئی ہے اور اس میں ڈی جے ایس پی آر نے اور اسحاق ڈار نے بہت ڈیٹیل میں ہر چیز بتائی اس دن سے لے کے آج تک کہ کیا کیا ہوا, انڈیا کی طرف سے کہاں کہاں لوپ ہولز ہیں جن سے ہم پکڑ سکتے ہیں, جو انہوں نے الزام لگائے, الزام تراشی انہوں نے اگلے 10 منٹ سے شروع کر دی پاکستان کے اوپر. تو آپ کا کیا کہنا ہے اس بارے میں؟ دیکھیں ملیحہ, پہلے تو ہم ریسنٹ سچویشن, ہاں بالکل 24 گھنٹے کے اندر پہلے ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس سامنے آئی, پھر آدھی رات کو وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ صاحب کی اسپیچ سامنے آئی کو اسٹیٹ اس پہ میڈیا پہ, اور آج ڈپٹی پرائم منسٹر اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار صاحب اور ڈی جی ایس پی آر کی پریس کانفرنس. تو اس سے ایک بات تو واضح ہے کہ صورتحال بہتر نہیں ہے, صورتحال بگڑ رہی ہے. صورتحال یک طرفہ طور پر بگاڑنے والے ہیں. یعنی پاکستان نے تو یہ نہیں کہا کہ میں حملہ کر رہا ہوں, انڈیا کی طرف سے بگاڑ ہے نا وہ لوگ, اسی طرف آ رہے ہیں. دیکھیں پاکستان نے کب کہا ہے کہ میں فلاں جگہ پہ حملہ کروں گا؟ پرائم منسٹر نے جرنیلوں کو بلایا, انہیں ہدایات دیے, اجلاس. پاکستان تو بالکل کام کوائٹ ہے. پاکستان کہتا ہے کہ بھائی آپ ہم پر الزام لگا رہے ہیں کہ آپ نے پہلگام میں یہ کیا ہے, چلے آپ الزام لگا رہے ہیں. دیکھیں ایک کامن وہ ہوتا ہے نا, اگر آپ مجھے کہے کہ حماد یہ موبائل میرا آپ لے گئے ہیں تو دوسری بات کیا ہے, میں کہوں گا کہ آپ ثابت کریں, پروف دکھائیں. پاکستان ان سے کہتا ہے کہ آپ ہم پر الزام لگا رہے ہیں, ٹھیک ہے لگائے, 100 مرتبہ لگائے, آئے جوائنٹ انویسٹیگیشن کر لیتے ہیں, اس سے بھاگ جاتے ہیں. تو جب وہ بھاگ جاتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی گڑبڑ ہے. جو ہی واقعہ ہو جاتا ہے, ہم نے اسی شو میں بات کی تھی کہ 5 منٹ کے اندر یہ دنیا کی تیز ترین انویسٹیگیشن تھی. 5 منٹ کے اندر انویسٹیگیشن بھی ہو جاتے, ایویڈنسز بھی مل جاتے, الزام بھی لگاتے, مجرم بھی ڈکلیئر کر جاتے. بعد میں کھلتا ہے کہ وہ ان کے اپنے لوگ کہتے ہیں کہ بھائی ہمارے پاس تو کوئی ثبوت نہیں ہے. اس کے باوجود بھی پاکستان کہتا ہے کہ ہم آپ کے ساتھ تیار ہیں, جوائنٹ انویسٹیگیشن کر لیتے ہیں. اس دفعہ بھی بھاگ گئے, پٹھان کوٹ میں بھی بھاگ گئے تھے, سمجھوتا ایکسپریس میں بھی بھاگ گئے تھے. پاکستان کے اندر کیا ہوتا ہے, 20 سال سے دہشت گردی ہے, 100 وکلا شہید, 100 پولیس والے شہید, 150 بچے شہید, باجوڑ میں 100 بچے مدرسے میں شہید, کیا کچھ نہیں ہوا؟ پاکستان نے ایسا کیا؟ پاکستان کہتا ہے کہ انڈیا اپنے پراکسیز کے ذریعے ہمیں ڈسٹرب نہ کرے, ہم ایک پرامن ملک ہیں, آج بھی کہتا ہے. لیکن ہم تھوڑا سا پھر آگے بڑھتے ہیں. مودی کے ذہن میں وہی خناس موجود ہے جو چانکیہ فلسفے سے پھوٹا تھا
کہ اس میں برہمن اور شودر والا، اور اس کو وہ کنورٹ کر گیا ہے مذہبی بنیادوں پر. یعنی جب وہ گجرات کا چیف منسٹر تھا تو وہاں پہ بھی مسلم ہندو فسادات کروائے، اور جب دہلی میں گیا تو پھر نہ سکھوں کو چھوڑا، نہ مسلمانوں کو چھوڑا، نہ کسی اور کو چھوڑا. اب پاکستان کے پیچھے پڑ گیا ہے. ہندوستان کے اندر ایک مضبوط مزاحمت اس کے سامنے آ گئی ہے، سیاسی طور پر بھی، صحافتی طور پر بھی، دانشورانہ سطح پر بھی، ہر بزنس کمیونٹی سے، ہر جگہ پر. ایک جنونی آدمی ہے اور 2.25 ارب لوگوں کی زندگی داؤ پر لگا. اور جیسے یہ ہمارے پاکستان کے اوپر الزام لگا رہے ہیں چیزوں کا. کل کی جو DGISPR کی کانفرنس تھی جو اکیلے انہوں نے کی تھی، اس کے اندر جو انہوں نے پروف دکھائے، اس کے جو آڈیوز دکھائی، وہ سب کو دکھایا. دیکھیں انٹرسٹنگ بات، وہ ہم تو وہ بات کرتے ہیں جو پروف کے ساتھ کرتے ہیں. اچھا، وہ کہتا ہے پہلگام واقعہ ہوا، ہم ان کے سامنے کہ آئے بھائی نہ جائیں انویسٹیگیشن کر لے، اس سے بھاگ جاتے ہیں. پاکستان ایک چھوڑے نا، ابھی نندن ثبوت نہیں ہے. ہاں بالکل ایسا ہی ہے. یہ وہ گرا ہوا جہاز ثبوت نہیں ہے بالا کوٹ میں. یہ اچھا، یہ تمام کل DGISPR نے تمام کے تمام ثبوت میڈیا کے سامنے رکھ کے کہ ہاں بھائی دیکھیں ہم زیادتی کر رہے ہیں یا وہ کر رہے ہیں. اس کے باوجود بھی وہ شخص کہتا ہے کہ نہیں میں حملہ کروں گا. تو پھر ساحر لدھیانوی کا نام آپ نے سنا ہوگا، بڑے اچھے شاعر تھے، میرے پاس فیورٹ شاعر تھے. تو ان کا ایک شعر میں آپ کو سناؤں. ہم امن چاہتے ہیں مگر ظلم کے خلاف، گر جنگ لازمی ہے تو پھر جنگ ہی صحیح. اور جنگ ہی صحیح. تو میں آپ کو بتاؤں کہ صرف ایک ڈیفرنس ہے دونوں ملکوں کے درمیان جس میں انڈیا کو برتری حاصل ہے. آپ کو پتہ ہے وہ کیا ڈیفرنس ہے؟ وہ یہ ڈیفرنس ہے کہ ان کی آبادی 1.25 ارب ہے اور ہماری آبادی صرف 25 کروڑ ہے. میں تاریخ کی طرف آؤں گا، میں اپنی بات تاریخ سے ثابت کروں گا. لیکن کیا اکثریت نے کبھی اقلیت کو روندا ہے؟ تاریخ بالکل اس کے الٹ چل رہا ہے. میں بتاتا ہوں، افغانستان ایک ایسا ملک ہے جہاں نہ ٹرین تھا، نہ کارخانے تھے، نہ سمندر تھا، کچھ بھی نہیں تھا. قبائلی لوگ تھے. اور روس جو دنیا کی 2 بڑی طاقتوں میں سے ایک تھا، وہ اسی افغانستان میں داخل ہوا. ملیحہ ان افغانیوں نے اپنے پرانے بندوقیں نکالی، چٹانوں کے پیچھے بیٹھ گئے، روس کے ساتھ لڑنے لگے. پاکستان اور امریکہ تو کہیں 1983 میں بعد میں آئے. پاکستان ان کی مدد کرتا رہا. کہتے ہیں کہ پوری دنیا ان کی پشت پر تھی. بھئی لڑ تو وہ رہے تھے. دنیا تو ہر جگہ پشت پر ہوتی ہے، اپنے مفادات ہوتے ہیں. امریکہ تو کہیں 1983 کے بعد آیا تھا. انہی افغانیوں نے اس طاقتور روس کو لگام ڈال دی اور اسے دریائے آمو کے اس پار دھکیل دیا اور وہ بکر کر رہ گیا. ڈس انٹیگریشن ہو گئی روس کی. اتنی خوفناک شکست. ایک اور مثال دیتا ہوں. ویتنام تھا، ننھا سا ویتنام. دیوہیکل امریکہ ویتنام پر چھڑ دوڑا تو یہ ننھا سا ویتنام سینہ تان کر کھڑا ہو گیا اور اپنی بندوقیں لوگوں نے نکال دی اور امریکہ کے مقابل کھڑے ہو گئے. ٹھیک ہے، پھر بعض دوست ان کی مدد کو آئے، لیکن یہ ویتنامی لڑے ہو چے من کی قیادت میں اور امریکہ کو ایسی دھول چٹائی کہ آج تک مثال بنا ہوا ہے. یہ انڈیا کو بھی ایسا لگتا ہے نا کہ اگر ہم لوگ نمبرز میں کم ہیں تو وہ پاکستان صرف اکیلا ہے. پاکستان اکیلا نہیں ہے، پاکستان ایک مسلم ملک ہے. مسلم ملک ہے. مسلم ممالک اور بھی بہت سارے ہیں. میں اسی طرف آؤں گا. آپ کی بات بڑی اچھی ہے. آپ نے بڑا، ایک تو ہندو تہذیب جو ہے وہ ہندوستان ہی کے اندر ہے. مسلم تہذیب پاکستان کے اندر صرف نہیں ہے. وہ فلسطین سے لے کر ازبکستان تک پھیلا ہوا ہے. وہ پھر مسلمان کا ہی ساتھ دیتے ہیں. بڑی تہذیب ہے. دوسری بات یہ ہے کہ انٹرنیشنل کمیونٹی میں پاکستان کو بڑی ریکگنیشن حاصل ہے. پاکستان بہت بڑے بڑے معاہدوں سے، بہت بڑے بڑے تعلقات سے، معاملات سے ہو کر گزرا ہے. اسی امریکہ کے ساتھ ہمارے اختلافات بھی ہوتے ہیں لیکن امریکہ ہماری امپورٹنس کو بھی سمجھتا ہے. بالکل. اسی چین کے ساتھ ہمارے 70 سال 80 سال کے قریبی تعلقات ہیں. تبھی تو وہ یہاں پر سی پیک بھی بناتے ہیں، کبھی تو وہ یہاں پر بڑے بڑے پروجیکٹس چلاتے ہیں، تبھی تو ہمارا آنا جانا لگا رہتا ہے. بالکل. تو صرف مسلم ممالک کی بات نہیں ہے. پھر جائے سعودی عرب سے ترکی تک کیا ہے. پاکستان تو ایک تنہا نہیں ہے. دوسری بات جو وہ ڈیفرنس میں ان کے ڈیفرنس سامنے رکھتا ہوں، یہ انڈیا ہے
اگر وہ 1971 کی مثال دیتے ہیں تو بھائی آپ نے پاکستان کو شکست نہیں دی تھی, پاکستان کو اس مکتی باہنی نے شکست دی تھی جس کی پشت پر آپ کھڑے تھے. پاکستان کے فوجی وہاں پر لڑ رہے تھے مشکل ترین حالات میں, جغرافیہ بھی ان کو سپورٹ نہیں کر رہا تھا, بنگلہ دیش کہیں بہت دور تھا, اس کے باوجود بھی لڑے. لیکن 1965 میں بھی آپ لڑے تھے نا, پھر پوری دنیا کے سامنے چیخ رہے تھے کہ ہماری جان چھڑوائے. دیکھیں جب پاکستان اور ان کی فوج, ٹھیک ہے ان کی فوج تھوڑی زیادہ ہے, کوئی اتنا بڑا ڈیفرنس نہیں ہے, ٹیکنالوجی کا دور ہے, مہارت پاکستان کو جو حاصل ہے, میں کنکریٹ ایویڈنس پہ بات کروں گا, جذباتی بات نہیں کروں گا. ٹیکنالوجی آپ کے پاس بھی ہے اور پاکستان کے پاس بھی ہے, لیکن مہارت دیکھے کہ آپ کا جہاز بالاکوٹ میں داخل ہوا اور اس کو پائلٹ جہاز اڑا چکا تھا کیمرہ سے, حکم ملتا ہے کہ اس اینگل پہ ٹرن کرے, جہاز ہٹ کرے, ودن 90 سیکنڈ آپ کے جہاز کا ملبہ پہاڑوں میں پڑا تھا اور آپ کا پائلٹ گرفتار ہو گیا تھا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان کوئی اتنا آسان ملک ہے؟ یہ کوئی نیپال یا بھوٹان ہے؟ نہیں, بالکل بھی نہیں. پاکستان کی فوج. اور میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں ملیحہ, جو لیڈ کر رہا ہے نا اس مطلب ہے, ٹھیک ہے سویلین حکومت قائم ہے, لیکن بنیادی طور پر جنگ کو لیڈ آرمی چیف ہی کرتا ہے. یہ پوری دنیا میں ایسا ہوتا ہے. جو اس وقت آرمی چیف ہے اس کے اعصاب کی مضبوطی کا اندازہ اس سے لگا لے کہ وہ معمولی سی رد و بدل بھی سیاسی طور پر نہیں لایا, وہ کمزور میسج دینا نہیں چاہتا, وہ بتا رہا ہے کہ میں ڈٹا ہوں اور آپ ذرا ایل او سی کو کراس کر کے دیکھیں, میں آپ کا وہ حشر کر دوں گا کہ پوری دنیا حیران رہ جائے گی. تو دیکھیں جنگ اچھی چیز نہیں ہے, ہم جنگ کی مخالفت کریں گے بالکل, لیکن اگر مودی اسی پر تلا ہوا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ جنگ ہو تو پاکستان نے 186 ٹارگٹس کو لاک کیا ہے. میں خبر دیتا ہوں 186 ٹارگٹ کو لاک کیا ہے اور وہ 186 ان کے نشانے پر ہے. لمحوں میں چند گھنٹوں کے اندر اس کو اڑا کر رکھ دیں گے اور انڈیا دفاعی پوزیشن پر بھی آ جائے گا, ان کی انفراسٹرکچر اور ان کی کمیونیکیشن مکمل طور پر ٹوٹ جائے گی. انڈیا جنگ تو انڈیا کے ویسے بھی حق میں نظر نہیں آتی, وہ اس لیے کیونکہ اگر ہم لوگ انڈیا کا اندر کا بھی ماحول دیکھیں نا تو وہ بھی کچھ اس طرح کا نظر آ رہا ہے کہ انڈیا کے اپنے اندر جو سب سے زیادہ اونچی آواز ہے, لاؤڈ جو ہے, وہ اس کی اپنی عوام ہے. ان کی طرح سے وہ آج میں سن رہی تھی اسی آج جو کانفرنس ہوئی ہے اس کے اندر ہی کچھ کلپس ایسے دکھائے تو وہ میں دیکھ رہی تھی, اور وہ اپنے ہی لوگ ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ اگر ہمارے فوجی اتنے تھے وہاں پہ تو کہاں غائب ہو گئے, اور یہاں سے وہاں تک کا راستہ اتنا مشکل ہے, وہ کیسے چلے گئے. تو یہ سب عام عوام تو چھوڑے, بالکل نارتھ کے کمانڈر جنرل کمارا, ہاں ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ بہت پروفیشنل جنرل ہیں. ان کو بھی تو آج ان کو اس لیے ہٹایا کہ انہوں نے دلی میں 3 دن پہلے ایک اہم ترین میٹنگ میں سوالات اٹھائے کہ بھائی پہلگام جہاں پر ہے وہ اس علاقے کو میں کمانڈ کرتا ہوں, مجھ سے زیادہ باخبر کون ہو سکتا ہے. کہتے ہیں کہ ایک بھی ثبوت ہمارے پاس ایسا نہیں ہے کہ ہم پاکستان پر الزام لگا سکیں, اور اسی لیے ان کو پھر حراست میں بھی لیا نا, ان کو آج حراست میں لیا نا اسی وجہ سے شاید کہ انہوں نے یہ جو بیان دیا کیسے بیان دیا, اور اس نے کہا کہ ایک بھی ثبوت ہمارے پاس موجود نہیں ہے, اور ایک فیک واقعے پر ہم اتنی بڑی جنگ لڑنے جا رہے ہیں, تو پھر آپ سوچ لیں کہ اس جنگ کے نتائج ہمارے لیے کیسے نکلیں گے. یعنی اس نے پریڈکشن کی. میں آپ تو نہیں کہہ رہے چلو ہم تو پاکستانی, ہم تو اپنے ملک کے ساتھ کھڑے ہوں گے, لیکن یہ اس کو فوری طور پر ہٹا دیتا ہے. واقعہ ہو جاتا ہے تو 5 منٹ کے اندر ان کا میڈیا پر مخصوص لوگ بٹھائے جاتے ہیں, چیخنے لگتے ہیں, ایک جذباتی فضا کریٹ کر گیا, اور سعودی عرب سے پہنچ کر وزیر خارجہ اور قومی سلامتی کے مشیر اجیت ڈول کو بلاتا ہے, کہتا ہے میں نے پانی بند کر دیا. بھائی انویسٹیگیشن ہوئے نہیں ہے, آپ ایک جذباتی فضا کریٹ کر گئے. جذباتیت تو ایک وقت تک ہوتا ہے نا, 24 گھنٹے گزر گئے, وہی جذباتیت غبار بن گئی اور وہی لوگ مودی پر سوال اٹھانے لگے, اس کے مخالف ہو گئے. پانی بند کر دیا کی بات سے مجھے یاد آیا, آج اسحاق ڈار صاحب نے بھی کہا ہے نا کہ اگر پانی بند کیا تو وہ کھلے عام
انڈیا کی طرف سے ایک ڈائریکشن ہوگی ٹورڈز دی وار. ہاں وہ تو پہلے ہی کھلم کھلا یعنی وہ اعلان کریں گے اعلان جنگ ہے. تو بالکل اور پانی بند کر رہے ہیں. اس معاہدے کے ثالث کون ہے؟ ورلڈ بینک کی ہے نا. پانی تو بند کر ہی نہیں سکتے، پہلی بات تو یہ ہے. عالمی بینک کی ہے. ایک تو آپ نے ان عالمی اداروں سے الجھ پڑے. دوسری بات یہ کہ آپ پانی بند کریں گے، آپ کی کیپیسٹی ہے کہ آپ اس پانی کو سٹور کر سکیں گے؟ آپ کی تو کیپیسٹی بھی موجود نہیں، آپ کے ماہرین کہتے ہیں. تیسری بات، پانی کے جہاں پر ذخائر ہیں تبت میں، وہ چین کے کنٹرول میں ہے. چین اگر اس پانی کو موڑ دے تو پھر آپ کیا بند کریں گے؟ اور پھر ان کے پاس تو ویسے کچھ نہیں رہے گا. اور خدا نخواستہ جنگ ہو تو یہ سی پیک تو چین کے تعاون سے بنا ہے نا، یعنی چین تو ظاہر ہے اس پر. اور اس چین پر ایک گولی بھی گرے اور وہ وہاں سے پانی موڑ دے تو پھر آپ کی کیا حالت ہوگی؟ اور جو تاریخی طور پر دیکھتے ہیں، میں پریڈکٹ کرتا ہوں کہ اگر خدا نخواستہ جنگ ہو تو یہ زیادہ تر نارتھ میں لڑی جائے گی، یعنی کشمیر اور اوپر ان علاقوں میں. اور اس میں ایک بڑا کردار جو ہے وہ فضائیہ کا ہوگا. اور فضائی حوالے سے پاکستان کو اتنی واضح برتری حاصل ہے کہ اس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. یہ واقعی نظر تو یہی آ رہا. ویسے ابھی تک مطلب جو بات کی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ اگلے 36 آورز اینڈ 72 آورز بڑے امپورٹنٹ ہیں فار پاکستان اینڈ انڈیا ایز ویل، دونوں کے لیے، کیونکہ ہمارے سامنے پکچر تھوڑی کلیئر ہوگی نا کہ حالات کس طرف جاتے دکھائی دے رہے ہیں. آج کی جو پریس کانفرنس تھی اس کے بعد بھی یہی پتہ لگا کہ شاید چیزیں بہتر ہو جائیں، لیکن انڈیا شاید نہیں چاہتا کہ چیزیں بہتر ہو جائیں. ایسا ہی ہے نا. دیکھیں جو پریس کانفرنس آج ہوئی ہے، ڈپٹی پرائم منسٹر، فارن منسٹر اور ڈی جی ایس پی آر کی، اب بھی پاکستان ایگریسو نہیں ہے. اب بھی پاکستان کہتا ہے کہ بھائی آئے بات کر لے، جوائنٹ انویسٹیگیشن کر لے. کانفرنس کے اندر پوری یعنی ایک واضح فرق دیکھے نا، پاکستان امن کے لیے چیخ رہا ہے اور وہ دیوانہ وہ جنونی آدمی بس وہ جنگ کے لیے چیخ رہا ہے. جو بادل گرجتے ہیں وہ برستے نہیں. تو یہ انڈیا کا وہی حال ہے. اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں، خدا نخواستہ کہ جنگ ہو، اگر ہو تو ودن 100 آورز آپ دیکھ لیں گے کہ کیا حشر کر دیں گے. نہیں بالکل ایسا ہی ہے. لیٹس سی، ہوپ فار دی بیسٹ. ہم لوگ کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ ایسا کچھ ہو، کیونکہ آبویسلی نیبر کنٹری ہے اور جنگیں جو ہوتی ہیں وہ ہر لحاظ سے خراب ہوتی ہیں اور خطرناک ہوتی ہیں. ظاہر جانی نقصان تو ہوتا ہی ہوتا ہے، اس کے علاوہ بھی اکنامیکل نقصان بہت ہوتا ہے اور ممالک اتنے پیچھے چلے جاتے ہیں. بہت ہے بالکل. اور ہم پورے ہندوستان کو بھی مورد الزام نہیں ٹھہرا سکتے. وہاں سے امن کی آوازیں اٹھ رہی ہیں، وہاں سے مودی کی ایک بڑی مخالفت سامنے آ گئی ہے. وہاں پر بھی احترام انسانیت کمیونٹی موجود ہے، آوازیں موجود ہے، لیکن ایک جنونی آدمی ان پر مسلط ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں تو اس خطے کو جنگ میں جھونک. یہ اپنی پولیٹیکل پریفرنسز کی وجہ سے بس اس طرح کے انسیڈنٹس وغیرہ جو ہے نا یہ انڈیا کرتا رہتا ہے. آج وہ بھی یہی بات کر رہے تھے ڈی جی ایس پی آر بھی کہ اٹس جسٹ بیکاز آف دا پولیٹیکل پریفرنسز، وہ چاہتے ہیں کہ چیزیں رہیں تو بس اس لیے، بس اور کچھ بھی نہیں ہے. چلیں لیٹس سی کیا ڈیولپمنٹس ہوتی ہیں کل تک، کیونکہ کل بھی ہے پوڈ کاسٹ تو باقی چیزیں کل ہی پہ ڈسکس کریں گے انشاءاللہ فردر. پوڈ کاسٹ کا وہ ختم ہوا ہے. مجھے اجازت دیجیے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.